آزاد کشمیر کی عوام کو درپیش مسائل کے حل، بیس کیمپ کی سرمہری کے خاتمے اور تحریک آزادی کشمیر کو مؤثر سمت دینے کے لیے سال 2021 میں جموں کشمیر یونائٹڈ موومنٹ وجود میں آئی۔ اس تحریک کی بنیاد اس سوچ پر رکھی گئی کہ کشمیر کے ہر کونے تک دعوت، تعلیم، فلاح انسانیت اور سیاسی جدوجہد کے عملی ثمرات پہنچائے جائے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے عوام کے اعتماد اور رضاکارانہ محنت مالی تعاون کے باعث یہ تحریک مسلسل اپنے نصب العین کی جانب پیش قدمی کر رہی ہے۔ سال 2025 کے دوران ان دعوتی، تعلیمی اور سماجی شعبوں میں غیر معمولی سرگرمیاں انجام دی گئیں، جو اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ JKUM ایک فعال اور متحرک عوامی تحریک ہے۔ جموں کشمیر یونائٹڈ موومنٹ عوام سے اپیل کرتی ہے کہ وہ اس جدوجہد میں وقت اور وسائل کے ساتھ شریک ہوں تاکہ کشمیر کی تعمیر، خوشحالی اور ترقی کا خواب حقیقت کا روپ دھار سکے۔ JKUM کا نصب العین آزاد کشمیر کو ایک اسلامی، باوقار، خوشحال خطہ بنانا ہے۔ اس مقصد کے تحت عوام کو دینی تعلیم و تربیت کے لیے عملی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ سال 2025 میں جماعت نے دعوتی، تعلیمی اور سیاسی میدان میں متعدد مؤثر اقدامات کیے جو اس تحریک کی فکری اور عملی مضبوطی کا مظہر ہیں۔ کنونشنز، ریلیاں، تنظیمی اجلاس و تنظیم سازی، سیمینارز، رکنیت سازی مہم، انٹرا پارٹی الیکشنز، جموں کشمیر یونائٹڈ علماء و مشائخ ونگ، ترجمۃ القرآن و حدیث کلاسز، مدارس دینیہ، تعلیم القرآن اکیڈمی سسٹم، سکولز، جموں کشمیر یونائٹڈ وومن ونگ، یونائٹڈ میڈیا سیل، IT سینٹرز کا قیام، جموں کشمیر یونائٹڈ اسٹوڈنٹ فیڈریشن، ملی لیبر فیڈریشن، یونائٹڈ یوتھ موومنٹ، بناء المساجد، عوامی نظریاتی آگاہی مہم۔ کنونشنز، JKUM نے آزاد کشمیر بھر میں متعدد کنونشنز منعقد کیے جس میں ہزاروں لوگ شریک ہوئے۔ عوامی شعور اور حقوق کی بحالی کی جدوجہد اور تنظیمی مشن کو پھیلانے کے ساتھ ساتھ عوام نے قیادت پر بھرپور اعتماد کا اظہار بھی کیا۔ ریلیاں عوام میں جذبہ آزادی پیدا کرنے کے لیے، اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے اور کشمیر کے ساتھ یکجہتی کے لیے پرنالہ سے لے کر تاوبرگ تک درجنوں ریلیوں کا انعقاد کیا گیا۔ انٹرا پارٹی انتخابات، جموں کشمیر یونائٹڈ موومنٹ نے سال 2025 میں یونین کونسل سطح پر انٹرا پارٹی انتخابات کا ایک منظم اور شفاف عمل مکمل کیا۔ اس مرحلے میں آزاد کشمیر کی 45 یونین کونسلوں میں انتخابات کامیابی سے مکمل ہوئے، جن کا مقصد نچلی سطح تک عوامی قیادت کو مضبوط بنانا تھا۔ ان انتخابات کے ذریعے کارکنان کو براہ راست فیصلہ سازی میں شریک کیا گیا، جس سے جماعت میں جمہوری روایات اور نظم و ضبط، اتحاد کو فروغ ملا۔ یہ عمل JKUM کو ایک مضبوط اور عوامی نظریاتی سیاسی پلیٹ فارم بنانے کی جانب اہم قدم ہے۔ تنظیمی اجلاس و تنظیم سازی، جموں کشمیر یونائٹڈ موومنٹ نے تنظیمی ڈھانچہ مضبوط کرنے کے لیے مرکزی باڈی کے بعد ضلعی سطح پر نئے انقلابی رہنماؤں کو متعارف کروایا، پھر حلقہ سطح پر باڈیز بنائیں اور اب یونین کونسل سطح تک نیٹ ورک کو عوامی بنیادوں پر پھیلا رہی ہے، اور بیشتر علاقوں میں صدر اور نائب صدر منتخب ہو چکے ہیں تاکہ جماعت عوامی سیاسی پلیٹ فارم بن سکے۔ سیمینارز، جموں کشمیر یونائٹڈ موومنٹ نے منشیات کے انسداد کے لیے مہم خوشحالی کشمیر اور آزادی کشمیر جیسے موضوعات پر سیمینار منعقد کیے، جن کا مقصد نوجوانوں کو منشیات سے بچانا، معاشرتی بیداری پیدا کرنا اور کشمیر کی آزادی کی جدوجہد کو تقویت دینا تھا۔ یہ مہمات عوامی شمولیت اور مثبت تبدیلی کے لیے اہم اقدامات ہیں۔ رکنیت سازی مہم، JKUM نے آزاد کشمیر بھر میں وسیع پیمانے پر رکنیت سازی مہم چلا کر ہزاروں افراد کو اپنا حصہ بنایا، جو عوامی اعتماد اور تنظیم کی کامیابی کی واضح علامت ہے۔ رکنیت سازی میں اب تک 5000 افراد سے زیادہ ممبر بن چکے ہیں۔ جموں کشمیر یونائٹڈ علماء و مشائخ میں، جماعت کا مشن اسلامی اصولوں پر مبنی انقلابی تبدیلی لانا ہے تاکہ کشمیر کے عوام کو روشن مستقبل فراہم کیا جا سکے۔ جموں کشمیر یونائٹڈ علماء و مشائخ ونگ مسلکی ہم آہنگی، اصلاح معاشرہ اور دعوت و تعلیم کے فروغ کے لیے سرگرم ہے۔
یہ ونگ مساجد و مدارس عوامی اجتماعات میں درس قرآن و حدیث کے ذریعے دین اسلام کی تبلیغ کرتا ہے۔ اب تک سینکڑوں اصلاحی سرگرمیاں انجام دی جا چکی ہیں۔ ترجمۃ القرآن و حدیث کلاسز جموں کشمیر یونائٹڈ علماء و مشائخ ونگ کے تحت 155 اعلیٰ تعلیم یافتہ قرآن کرام کی نگرانی میں 250 ترجمۃ القرآن و حدیث کلاسز ہفتہ وار چل رہی ہیں۔ یہ کلاسز قرآن و حدیث کی صحیح تعلیمات کو عوام تک پہنچا کر لوگوں کو دینی بنیاد سمجھنے اور اسلامی اصولوں پر عمل کرنے میں مدد فراہم کر رہی ہے۔ مدارس دینیہ جموں کشمیر یونائٹڈ مدارس دینیہ کے تحت 11 مدارس میں حفظ القرآن اور درس نظامی اور دنیاوی تعلیمی یکساں دی جاتی ہے۔ ان کا بنیادی مقصد اسلام کی صحیح تعلیمات، عبادات کی تربیت اور اسی طرح معاشرتی بہبود کی خدمات فراہم کرنا ہے۔ تعلیم القرآن اکیڈمی سسٹم یہ ایک غیر فرقہ وارانہ شعبہ ہے جس میں 2310 طلباء و طالبات مختلف شاخوں میں قرآن و سنت، اسلامی اخلاقیات اور معاشرتی اصول سیکھ رہے ہیں۔ مستند علماء کی نگرانی میں یہ ادارہ بچوں کی علمی، اخلاقی و روحانی تربیت کو اولین ترجیح دیتا ہے۔ فرقہ واریت سے پاک ماحول میں بچوں کو دینی اور دنیاوی کامیابی کے لیے تیار کیا جاتا ہے تاکہ وہ معاشرے کے فعال اور ذمہ دار فرد بن سکیں۔ سکولز الاقصی اسلامک ماڈل سکول اور پرائم پبلک سکول کے تحت آزاد کشمیر بھر میں 11 سکول فعال ہیں جہاں پر 1449 طلباء کو ماہر اساتذہ کی نگرانی میں دینی و عصری تعلیم دی جا رہی ہے تاکہ وہ باوقار اور کامیاب شہری بن سکیں، اور انشاءاللہ ہر حلقے میں سکولز کا قیام عمل میں لایا جائے گا۔ جموں کشمیر یونائٹڈ موومنٹ خواتین کی دینی اور دنیاوی تعلیم و تربیت کے لیے سرگرم ہے۔ آزاد کشمیر میں 5 تعلیمی ادارے، متعدد قرآن اکیڈمیز، ترجمۃ القرآن کلاسز جاری ہے۔ رمضان 2025 میں 5676 دروس اور اسی طرح دورہ قرآن کا اہتمام کیا گیا، جبکہ خدمت و سیاست کے عمل میں مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین بھی سرگرم ہیں۔ اسی طرح مختلف کالجز اور یونیورسٹیز میں دروس دیے جاتے ہیں، اور پھر آزاد کشمیر بھر میں یونائٹڈ ویمن ونگ کا نیٹ ورک موجود ہے۔ یونائٹڈ میڈیا سیل، اگر بات کی جائے یونائٹڈ میڈیا سیل کی، تو جموں کشمیر یونائٹڈ میڈیا سیل کے زیر اہتمام جماعتی سرگرمیوں کو سوشل میڈیا پر فروغ دینے اور اسی طرح جدوجہد آزادی کشمیر سے خوشحالی کشمیر کے پیغام کو اجاگر کرنے اور عوام کو مثبت خبروں سے آگاہ کرنے کے لیے اہم اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ کشمیر ٹوڈے کے پلیٹ فارم کے ذریعے معلومات فراہم کی جاتی ہے، جبکہ نوجوانوں کو آن لائن کام کرنے کے لیے مختلف مہارتیں سکھائی جاتی ہیں تاکہ وہ ڈیجیٹل میدان میں خود کفیل بن سکیں۔ میڈیا سیل میں 45 واٹس ایپ گروپس، 15 فیس بک پیجز اور 10 ٹویٹر اکاؤنٹس کے ذریعے کشمیر کے مسئلے کو اجاگر کرنے کے ساتھ ساتھ میڈیا کے متعلقہ اداروں کے ساتھ مل کر ڈس انفارمیشن کے خلاف ایک مضبوط آواز بھی اٹھائی جاتی ہے تاکہ عوام کو درست اور حقائق پر مبنی معلومات فراہم کی جا سکیں۔ آئی ٹی سینٹرز کا قیام کشمیر ڈیجیٹل کلب کے زیر اہتمام آزاد کشمیر بھر میں نوجوانوں کو آئی ٹی کی جدید مہارتیں انتہائی کم قیمت میں سکھائی جا رہی ہیں۔ ان اقدامات کا مقصد نوجوان نسل کو ڈیجیٹل دنیا کے لیے تیار کرنا ہے اور روزگار کے نئے مواقع فراہم کرنا ہے۔ جموں کشمیر یونائٹڈ اسٹوڈنٹ فیڈریشن آزاد کشمیر کی تعلیمی اداروں میں نظریاتی و دینی تربیت کے لیے سرگرم ہے۔ معاشرے میں بڑھتی ہوئی بے دینی، بے حیائی کے خلاف جدوجہد کرتے ہوئے یہ طلباء کی فکری رہنمائی میں مؤثر کردار ادا کر رہی ہے۔ اسی طرح سال 2025 میں یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میرپور کے پلندری کیمپس میں اور یونیورسٹی آف پونچھ میں الحاد اور سیکولرزم کے خلاف سیمینارز کا انعقاد کیا گیا، اور اسی طرح آزاد کشمیر کے تمام تر بڑے اداروں میں یونائٹڈ اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا نیٹ ورک موجود ہے۔ ملی لیبر فیڈریشن آزاد کشمیر بھر میں مزدوروں کے حقوق کے تحفظ، بہتر اجرت، محفوظ کام کے ماحول، جبری مشقت کے خاتمے اور برطرفیوں کے خلاف جدوجہد کے لیے سرگرم ہے۔ یہ تنظیم مزدوروں کو صحت، تعلیم، سماجی تحفظ کی سہولیات فراہم کرنے کے لیے بھی کام کرتی ہے۔ یونائٹڈ یوتھ موومنٹ آزاد کشمیر بھر میں نوجوانوں کی تربیت، ان میں مہارتیں پیدا کرنے اور اسی طرح دینی و اخلاقی تربیت فراہم کرنے اور منشیات سے بچانے کے لیے سرگرم ہے۔ تنظیم کا مقصد
नौजवानों को मुस्बत सरगर्मियों में शामिल करना और उन्हें तहरीक आज़ादी के लिए तैयार करना है। जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट की शोबा बनाल मसाजिद में आज़ाद कश्मीर भर में जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट 100 से ज़ायद मसाजिद में काम कर रही है, जो दीनी तालीम, नमाज और इबादत का मरकज़ है। दर्जनों मसाजिद पर काम जारी है, जबकि मौजूदा मसाजिद को कम्युनिटी सेंटर्स में तब्दील किया जाता है, जहां नमाज के अलावा अहद नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तर्ज पर जमाती और फलाही खिदमात भी अंजाम दी जा रही हैं। जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट के अवामी नजरियाती आगाही मुहिम के तहत दीन बेजारी की तहरीकों का मुकाबला करने के लिए लाखों रुपए का दीनी व नजरियाती लिटरेचर शाया किया जाता है और मुतअद्दिद तरबियती प्रोग्राम्स मुनक़्क़द किए जाते हैं, ताकि नौजवानों की दीनी, इस्लाही और माशरती तरबियत की जा सके। जम्मू कश्मीर यूनाइटेड वेलफेयर विंग वाटर रेस्क्यू। कश्मीर भर में वाटर रेस्क्यू टीमें इस वक्त भी इंतहाई मुतहर्रिक अंदाज में काम कर रही हैं, जिसमें वाटर रेस्क्यू मुजफ्फराबाद की टीम, लाइफ लाइन रेस्क्यू और पाविंदा वाटर रेस्क्यू 487 कामयाब ऑपरेशंस के जरिए बेशुमार कीमती जानें बचाई जा चुकी हैं। इसी तरह ज़खायर, ख़ास तौर पर मंगला डैम की मौजूदगी वाटर रेस्क्यू की अहमियत को बढ़ाती है, जो आबी हादसात में फौरी मदद फराहम कर रही है। खूबसूरत हमारे हीरो जिन्होंने काफी दिनों से मेहनत की, मुशक्कत की, मुजाहिदे किए, सबसे पहले हम अहले कश्मीर इनको खराज अकीदत तहसीन पेश करते हैं। इनको हम सल्यूट करते हैं। जिस मेहनत के साथ इस सर्दी में इस टीम ने पतन के मुकाम पर बहादुरी का मुजाहरा करते हुए हमारे नन्हे फूल अमर की डेड बॉडी को रेस्क्यू किया, इसमें कामयाब नहीं। मैं पूरे कश्मीर की तरफ से यूनाइटेड मूवमेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ। रेस्क्यू क्लासेस, जहां अवाम को हंगामी हालात और कुदरती आफात से निपटने की तरबियत दी जाती है, उन क्लासेस में बुनियादी तिब्बी इमदाद, आग बुझाने और दीगर रेस्क्यू महारतें सिखाई जाती हैं, ताकि कम्युनिटी महफूज बन सके। साल 2025 में ये क्लासेस बड़े पैमाने पर मुनक़्क़द की गईं। पहले पूंछ डिवीजन हुई और उसी तरह रावलाकोट में, फिर मुजफ्फराबाद डिवीजन की क्लास पटिका में, उसके बाद मीरपुर डिवीजन की क्लास भिम्बर में और बाद में डिस्ट्रिक्ट सतह पर जनूबी ज़िला कोटली और सदनौती में कामयाबी से मुनक़्क़द की गईं। अब तक 748 रेस्क्यू क्लासेस मुकम्मल हो चुकी हैं, जो JKUM की अवामी खिदमत और हंगामी तैयारी में अमली कदम के वाज़ेह मिसाल है। तैराकी कोर्सेज, जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट के ज़ेर एहतमाम तैराकी की क्लासेस में 537 शुरका ने हिस्सा लिया, जहां महफूज नहाने, आबी हादसात से बचाव और इब्तदाई तैराकी की तरबियत दी गई। महारतें न सिर्फ तैराकी की सलाहियत बढ़ाती हैं, बल्कि आबी खतरात में जान बचाने का जरिया भी है। सैलाब 2025, जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट ने लिसानियत, इलाके और जोग्राफियाई हदूद से बालातर होकर मुश्किल की घड़ी में अपने भाइयों की मदद को अपना फर्ज समझा। सैलाबी तबाहकारियों के दौरान JKUM के रजाकार कश्मीर से निकलकर मुल्क के मुख्तलिफ मुतासरा इलाकों में अमली रेस्क्यू सरगर्मियों में पेश रहे। रेस्क्यू ऑपरेशन का आगाज़ गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला गजर से हुआ, जहां मुतासरीन की मदद की गई। उसके बाद सूबा खैबर पख्तूनख्वा के अजला बुनीर से सवात तक और इसी तरह ये मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू और इमदादी कार्रवाइयाँ अंजाम दी गईं। बाद अज़ान सियालकोट और नारवाल में मुतासरा ख़ानदानों को इमदाद फराहम की गई, जबकि जनूबी पंजाब के इलाकों जलालपुर, पीरवाला, रहीम यार खान, बहावलपुर और अलीपुर जतोई में भी JKUM की टीमें मुसलसल मुतहर्रिक रहीं। पाविंदा वाटर रेस्क्यू और लाइफ लाइन वाटर रेस्क्यू के तावन से गिलगित बल्तिस्तान से शुरू होने वाला यह रेस्क्यू ऑपरेशन जलालपुर, पीरवाला तक जारी रहा, जहां ये टीमें मरहलावार सैलाब ज़दा इलाकों में बर वक्त इमदाद फराहम करती रहीं और महफूज इनखला और इंसानी खिदमत में पेश रहीं। फ्री दस्तरखान, जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट ने दस्तरखान कायम किए। ये जहां महाना 31,200 अफराद को मुफ्त खाना मिलता है, ये सर्वस गरीबों और ज़रूरतमंदों को रोज़मर्रा की खुराक मुहैया करके उन्हें फाका कशी से बचाने में अहम किरदार अदा कर रही हैं। सस्ते होटल और तंदूर, जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट के तहत 12 सस्ते तंदूर कायम किए गए, जहां महाना 27,000 अफराद को कम कीमत पर मायारी खाना फराहम किया जा रहा है। ये सहूलत गरीब और मुतवस्सित तबके के लिए बड़ी मददगार साबित हो रही है। सस्ते बाज़ार,
جموں کشمیر یونائٹڈ موومنٹ کے تحت 8 سستے بازار قائم ہیں جہاں غریبوں متوسط طبقے کو ضروری اشیاء کم قیمت پر فراہم کی جا رہی ہیں تاکہ عوام کا معاشی دباؤ کم ہو اور معیاری سامان میسر آئے۔ سحر و افطار پروجیکٹ جموں کشمیر یونائٹڈ موومنٹ میں رمضان المبارک میں 49 مقامات پر سحری اور 27 مقامات پر افطاری کا اہتمام کیا جاتا ہے جس سے 5 لاکھ سے زائد افراد مستفید ہوتے ہیں۔ اس پروجیکٹ کا مقصد غریب اور نادار افراد کو مکمل اور غذائیت سے بھرپور کھانا فراہم کرنا تھا تاکہ وہ رمضان کے روزے آسانی سے رکھ سکیں۔ فری ڈسپنسریاں جموں کشمیر یونائٹڈ موومنٹ کے تحت 13 ڈسپنسریاں قائم ہیں جہاں ہر ماہ 5000 سے زائد افراد کو مفت طبی سہولیات اور ادویات اور ابتدائی طبی امداد فراہم کی جاتی ہے تاکہ غریبوں اور ضرورت مند لوگوں کو بروقت اور مؤثر علاج میسر کیا جا سکے۔ جموں کشمیر یونائٹڈ موومنٹ کے زیر اہتمام 13 فری میڈیکل کیمپ اور 7 فری آئی کیمپ لگائے گئے ہیں جہاں ہزاروں غریبوں ضرورت مند افراد کو مفت طبی معائنہ اور مشاورت اور ادویات کی فراہمی کی گئی ہے۔ یہ مہم مقامی آبادی کو سستی اور فوری طبی سہولیات پہنچانے میں کامیاب رہی۔ ایمبولینس سروس جموں کشمیر یونائٹڈ موومنٹ کے 12 ایمبولینسز ماہانہ 1380 افراد کو فوری طبی امداد فراہم کرتی ہے۔ حادثات، بیماریوں اور قدرتی آفات کے دوران بروقت اسپتال پہنچا کر ان کی جان بچانے میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ بلڈ ڈونر سوسائٹی جموں کشمیر یونائٹڈ موومنٹ بلڈ ڈونر سوسائٹی نے 101 مریضوں کو خون کا عطیہ دے کر خون کی کمی کے شکار افراد کی جان بچائی۔ یہ تنظیم ہنگامی حالات میں فوری خون کی فراہمی کو یقینی بناتی ہے۔ تجہیز و تکفین سروسز جموں کشمیر یونائٹڈ موومنٹ کی تجہیز و تکفین سروسز میں 267 افراد کو کفن دفن کی جگہ اور دیگر ضروری سہولیات فراہم کر کے اسلامی اصولوں کے مطابق آخری رسومات ادا کی۔ ان کا مقصد عملی مدد اور روحانی سکون پہنچانا ہے۔ واٹر پروجیکٹ جموں کشمیر یونائٹڈ موومنٹ کے تحت 187 واٹر پروجیکٹ قائم کیے گئے ہیں جو دور دراز اور پسماندہ علاقوں میں صاف پانی کی فراہمی بیماریوں کے خلاف اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ یہ اقدامات لاکھوں افراد کو محفوظ پانی پینے کا پانی مہیا کر کے علاقائی ترقی اور صحت کو بہتر بنا رہا ہے۔ راشن کی تقسیم جموں کشمیر یونائٹڈ موومنٹ کی جانب سے 1050 راشن پیک غریب اور نادار خاندانوں میں تقسیم کیے گئے تاکہ بنیادی ضروریات پوری کرنے میں معاشی مدد مل سکے۔ یہ سہولت کم قیمت پر فراہم کی گئی ہے تاکہ مستحق اور نادار افراد کو روزمرہ کی مشکلات سے نجات ملے۔ روزگار اسکیم 86 بے روزگار افراد کو مختلف شعبوں میں کام کی مہارتیں فراہم کی گئیں۔ اس کا مقصد غریب اور متوسط طبقے کی معاشی خود کفالت کو یقینی بنانا ہے۔ اس اقدام سے مستفید ہونے والے افراد اب اپنے خاندان کے اخراجات پورے کرنے اور معاشی استحکام کی طرف گامزن ہیں۔ قیدیوں کی مدد جموں کشمیر یونائٹڈ موومنٹ ویلفیئر ونگ نے مرکزی جیل میرپور میں قیدیوں کے لیے پانی کی سپلائی اور ادویات اور جدید سیوریج نظام مہیا کیا۔ ان اقدامات سے قیدیوں کی صحت، انسانی حقوق اور زندگی کے معیار کو بہتر بنانے میں کلیدی کردار ادا کیا گیا۔ قربانی پروجیکٹ جموں کشمیر یونائٹڈ موومنٹ کے زیر اہتمام غریبوں کو عید کی خوشیوں میں شامل کرنے کے لیے 41,000 خاندانوں میں قربانی تقسیم کی گئی۔ مستحقین کو گوشت فراہم کر کے انہیں خوشیوں میں شریک کیا گیا۔ غریب خاندان کے لیے لذیذ کھانا ممکن بنا۔ ملبوسات کی تقسیم جموں کشمیر یونائٹڈ ویلفیئر ونگ ہر سال لاکھوں روپے مالیت کے ملبوسات اور بستر غربا اور یتیما اور اسی طرح بیواؤں میں تقسیم کرتی ہے۔ یہ دور دراز آزاد کشمیر کے علاقوں میں عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے موسمی ضروریات پوری کی جاتی ہیں۔ غزہ ریلیف آپریشن جموں کشمیر یونائٹڈ ویلفیئر ونگ نہ صرف اندرون ریاست اور پاکستان میں مصیبت زدوں کی طرف اپنا ہاتھ بڑھاتی ہے بلکہ یہ دنیا بھر میں مظلوموں اور مدد کے مستحق افراد کی اولین سہارا بنتی ہے۔ اسرائیل کی طرف سے فلسطینیوں کے اوپر جو ظلم کا بازار گرم رہا اسے کشمیریوں سے زیادہ کون سمجھ سکتا ہے۔ اب تو ساری دنیا نے غزہ کو یہودیوں کے ہاتھوں برباد ہوتے دیکھا اور ہزاروں بچے مرد و خواتین شہید ہو گئے۔ اس موقع پر بھی جموں کشمیر یونائٹڈ ویلفیئر ونگ آزاد کشمیر بھر فلسطینیوں کی مدد کے لیے پیش رہا اور پورے کشمیر میں امدادی کیمپ لگائے اور 22 ملین کی امداد مسلم میڈیکل مشن کے ساتھ مل کر فلسطین پہنچائی
اور یہ سلسلہ اب تک جاری و ساری ہے۔ رمضان المبارک میں غزہ کے لیے مالی مدد فراہم کی جائے گی۔ مستقبل کے منصوبہ جات: ہر یونین کونسل کی سطح پر تعلیم القرآن اکیڈمی کے پوائنٹ کا آغاز کیا جائے گا۔ خواتین کے لیے ہر حلقے میں قرآن اکیڈمیز کا قیام عمل میں لایا جائے گا۔ ہر ضلع میں کمیونٹی سینٹرز کا قیام عمل میں لایا جائے گا، جہاں ایک ہی چھت تلے تمام سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ آزاد پتن اور کوٹلی میں ریسکیو سینٹر کا قیام عمل میں لایا جائے گا۔